ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ خشیت، اللہ کا خوف اچھی طرح یاد رکھیں۔ جب بھی کسی معاشرے سے، جب بھی کسی سماج سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، خدا کی خشیت اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں اللہ کے خوف کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، تو پھر وہ بندہ اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو نہیں گزارتا۔ انسان چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان قتل کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی کو مار کیوں رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان مسجد سے دور کیوں ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جرائم کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عرب کی وہ صحرا نشین قوم جو اللہ اکبر لا قانونیت کی زندگی گزارتی تھی، عرب کے وہ لوگ اللہ اکبر جو جانور کو ذبح بھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کہ کسی بھی جانور کو پکڑتے اس کا پیر کاٹ دیتے اور پیر پکا کر کے کھاتے، یعنی جانور گلے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ عرب کے وہ لوگ سخت ترین دل لوگ، ان کے دل اتنے سخت تھے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں ان کی تو ہم مذمت کرتے ہی کرتے ہیں، وہ لوگ بدترین ہیں آج کے دہشت گرد بھی، لیکن آج کے دہشت گردوں میں اور عرب کے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو عرب والوں میں دہشت گردی تھی وہ اتنی سخت اور خطرناک تھی کہ آج کا دہشت گرد دوسرے کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب میں ایسی دہشت گردی تھی کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرتا تھا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا۔ سوچو کتنے سخت دل لوگ تھے وہ، کتنے پتھر دل لوگ تھے وہ، اللہ اکبر! لیکن اس پتھر دل قوم کو موم دل بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو کوشش فرمائی وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کی خشیت پیدا کی، اور پھر ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا گیا، خود کی بیٹیوں کو ہاتھ سے دفن کرنے والی قوم دوسرے کی بیٹی کی عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ کے خوف کا کرشمہ تھا، یہ اللہ کی خشیت کی برکت تھی۔ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا۔ کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی پلسرات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول نے کیسے خوف پیدا کیا۔ آئیے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو کسی کا ٹھکانہ جنت ہے یا تو کسی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میری قوم اس لیے گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہے کہ اس نے اپنے مکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنی دکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنے کاروبار کو سب سمجھ لیا۔ دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنے والوں، پتہ نہیں تمہاری اور میری آنکھیں موت سے کب بند ہو جائے گی۔ جس دن آنکھیں موت سے بند ہوگی اس دن قبر کی کالی کوٹری ہوگی، اس وقت تمہاری قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ پرسکون قبریں جو تم قبرستان جاتے ہو اور دیکھتے ہو، قبرستان میں سناٹا ہے، انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، اوپر کھڑا ہوا انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے۔ کوئی سانس لیتا ہے تو سانس کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اندر کے مردے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اے سکون سے دھوکہ کھانے والے، تجھے
سے سکون نظر آتا ہے، لیکن اندر کسی کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کے جہنم کے وہ عذاب کے تذکرے تمہارے کان تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر، وہ ہتھوڑے جو ان پر برس رہے ہیں، وہ چابک جو ان پر برس رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے گالوں کو کھا رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے جسموں کو کھا رہے ہیں، جو ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور وہ اس پہ بدبو بن کر کے مسلط ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ اگر وہ چیزیں تم سن لیتے تو تم دنیا کے اندر کبھی کاروبار نہیں کر سکتے، تم دنیا کے اندر کبھی باتیں نہیں کر سکتے، دنیا کے نظام میں خلل پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سے چھپا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمارے کانوں پہ وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ہمارے کان جو ہے وہ قبر کے حالات نہیں دیکھتے۔ قبریں ٹوٹی پڑی ہے، قبریں ٹوٹی پڑی ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کو شیر نے کھا گیا تو اس کے پیٹ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن شیر کو پتہ نہیں چلتا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے پردے ڈال کر ہم پہ احسان کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کے عذاب کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر میں تم کو بتا دوں تو تم جنگل جنگل بھٹکتے رہو گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے، کاروبار چھوڑ دو گے، دنیا کی عیش چھوڑ دو گے، دنیا کی لذتیں چھوڑ دو گے۔ اس لیے تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں کما کہو بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم پہ احسان کر کے مکمل خدا کا عذاب بتایا نہیں گیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اللہ اکبر، عذاب سے بے خوف ہو کر، آخرت سے بے خوف ہو کر جو ہے وہ گناہوں کے اندر دلدل میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، کتنے مسلمان ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں ہم ویران کریں، جھوٹ اپنی زبان سے ہم بکیں، چگلیاں ہم کریں، گالیاں ہم دیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس لیے کہ 10 دن مسلسل ملاقاتیں ہوگی تو ٹائم کی پابندی رکھنی ہوگی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ دیکھو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے۔ سب بولو بے شک سبحان اللہ، تائید کرو، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ وہ جنتی لوگ جہنم سے کتنا ڈر، جن کو حضور نے جنتی کا۔ اور پھر ایک خاص بات، وہ جو 10 تھے، 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو حضور نے جنتی کا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، بات آ گئی تو عرض کروں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم عصر کے بعد میرے پاس آنا، میں تم کو جنت دوں گا۔ قربان دیتا وہ ہے جو اس کے پاس خود موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سید صاحب آپ ہمیں پیسے دیں، اگر ہوں گے تو دوں گا۔ اگر یہاں کوئی مجھ سے کہے رومال دے، میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس رومال نہیں ہے، میرا خود کا کوئی رومال نہیں ہے، کسی نے احسان کرتے ہوئے میرے پاس رکھ دیا ہے، استعمال کے لیے، مالک نہیں بنایا ہے۔ لیکن جس کا مالک میں ہوں، آپ کے امامہ دے دیں، الحمدللہ مالک اتار کے دے سکتا ہوں،
ٹوپی دے 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 سکتا ہوں, انگوٹھی دے 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 سکتا ہوں, چپل دے دے, جس کے جو میرے پاس ہو, جس کا میں مالک ہوں وہی دے سکتا ہوں, جس کا مالک نہیں وہ نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عصر بعد آنا, میں تمہیں جنت دوں گا. آنے والے اب اللہ کے رسول جنت بانٹنے لگے. حضور کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں دوسرا جس کا نام لیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں, ایک سواری پہ تشریف لے جا رہے ہیں. کسی قاری قرآن نے, قرآن پڑھنے والوں نے, جیسے آج ہی ہو گئے نا کہ مسلمان چلتے چلتے گانے گاتا ہے, کمر مٹکا مٹکا کر گانے گاتا ہے. آج کا مسلمان, ہمارے بچے بھاگتے دوڑتے گانے گاتے ہیں. ویسے مسلمان اللہ اکبر, یہ قبر کو بھولنے والے ہیں, یہ اللہ کو بھولنے والے ہیں, یہ رسول کو بھولنے والے ہیں, یہ صرف کلمہ پڑھ کے کلمے کی تعلیمات کو بھولنے والے ہیں. کل کا مسلمان ایسا تھا, سفر کرتا تھا تو چلتے چلتے قرآن پڑھتا تھا. مسلمان گھر سے نکلتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا, مسلمان بیٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرا باغ ہے اور میں اس کی بلبل ہوں. آپ اندازہ کریں, یعنی بلبل کو باغ سے جتنا پیار ہوتا ہے, سرکار غریب نواز کہتے ہیں قرآن سے مجھے اتنا پیار ہے. اور پھر قرآن کی برکت کیا ہے, اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے 2 فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی نسلوں تک کام آئے گی. دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا. آج اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر مسلمان کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ رہتے زمین کے اوپر ہے, زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں. مولویوں کو کیا ہو گیا؟ سن لو, عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے تھے تو عمر کے باپ کے نام کے ٹائٹل کی وجہ سے نہیں, عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کا نام عمر ہونے کی وجہ سے نہیں. عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے تھے وجہ یہ تھی عمر اللہ سے ڈرتے تھے, کائنات ان سے ڈرتی تھی. عمر ابن خطاب کی زندگی بتا رہی ہے اگر زمین پہ ڈیرنگ سے جینا ہے, زمین پہ عزت سے جینا ہے, زمین پر وقار سے جینا ہے, تم اللہ سے ڈرو, پوری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے تم چوہے سے بھی ڈرتے ہو, چپکلی سے بھی ڈرتے ہو, اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو. اللہ سے ڈرو, کائنات کی ہیبت تمہارے دلوں میں پہنچ. آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت. خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں, اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو دردہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب جانے کا وقت آ گیا اس لیے. کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 مٹھیاں ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے. ایک مٹھی جہنمیوں کی، ایک مٹھی جنتیوں کی ہے. میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں کی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والوں کی مٹھی میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت. کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جن کے لیے قرآن کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کی احتیاط. پہلے بتا دوں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، آسان سے سمجھاؤں. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، شاید خوف خدا پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن خوف خدا کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے. اب آپ اس کو سمجھیے اللہ کا ڈر کیا ہے. آپ نے چھری لی، چھری لے کر آپ پھل کاٹ رہے ہیں. پھل کاٹتے وقت خیال آیا چھری بڑی تیز ہے میری انگلی نہ کٹ جائے، اسی کو کہتے ہیں ڈر. تو جب آپ کو انگلی کا خیال آتا ہے تو چھری آپ احتیاط سے چلائیں بلا تمثیل. آپ قدم اٹھائیں تو یہ خیال آئے یار ناراض نہ ہو تو قدم احتیاط سے اٹھتا ہے. انگلی کٹے گی تو دنیا کا نقصان ہوگا اور رب ناراض ہوگا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان. اب اللہ سے ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی. 3 صف تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے. ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے. آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں میری اور آپ کی بات کرتا ہوں. ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں. ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، ہم تو زبردستی 2 نمبر میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے جنت کے. خود کا بھی جنت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا کتنا ناراض کیا، خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے، خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا، نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو فاروق اعظم کے پیروں پر، ان کے پیٹھ پر چابک کے نشان تھے کہ کسی نے چابک مارا ہو. اب بتاؤ جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے، دوسرا جانشین رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا جانشین، وہ کعب احبار کہتے ہیں عمر وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرمایا. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیروں پر پیٹھ پر چابک کے نشان. اب ان کو کس نے چابک مارا؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ایک دوسرے سے یہ چابک کے نشان کیا ہے، کس نے مارا امیر المومنین کو چابک؟ تو آپ کے بیٹوں نے روتے ہوئے کہا کسی کی جرت کیا تھی، عمر سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے تو چابک کیا مار سکتے تھے؟ یہ میرے باپ کا طریقہ تھا کہ رات کو گھر آتے تھے تو پیروں پہ چابک مار کر کہتے تھے عمر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے، اس سے پہلے کہ قدرت
قدرت تیرا حساب لے، تو اپنے آپ کو حساب دے. یہ فاروق اعظم کی فکر تھی. ایک مرتبہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر امیر المومنین فاروق اعظم روتے اور کہتے عمر تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، یہ عاجزی دیکھیں. ایک خشی لوگ ہمیں ٹائٹل دیتے تو اپنے سینے پھولتے ہیں، ہم تو پھولا ہیں، ہم تو پھولا ہیں. بلکہ کوئی نہ بھی دے تو لوگ زبردستی سیٹنگ کر کے ٹائٹل لیتے ہیں. یہاں قدرت نے جس کو اتنا نوازا ہو، وہ فاروق اعظم دیوار کے پیچھے چھپ کر داڑھی پکڑ کے کہتے عمر اللہ کی مخلوق تجھے امیر المومنین کہتی اور تو گناہ سے نہیں بچتا، قیامت میں تو اللہ کو منہ کیا دکھائے. حالانکہ یہ آپ کی عاجزی ہے، ورنہ ان کی زندگی میں گناہ کہاں تھا. جس نے دوسروں کو گناہ کرنے نہیں دیا وہ کیا گناہ کرتے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فکر. بات دور نکلی، ایک بات مجھے یاد آتی. دیکھو صحابہ کتنا ڈرتے تھے. آج ہم غیبت کر لیں، چگلی کر لیں، حرام کھا لیں، کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں، بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھ جائیں، بھائیوں کے حصے کھا جائیں، پھر بھی حاجی صاحب کہلائیں، پھر بھی نمازی صاحب کہلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 انچ زمین آپ نے کسی کی ہڑپ کی تو 7 طبق زمین کھود کر کے وہ قیامت میں آپ کے گلے میں لٹکائی جائے گی، اور جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ آپ کے گلے میں لٹکی رہے گی. 1 انچ زمین کی بات میں کر رہا ہوں، 1 انچ زمین. ہر سال حج کو جانا فائدے نہیں دے گا، پہلے فرائض ادا کرے. ہر سال حج کو جانا نفل ہے. بہن کا حصہ دیں، پڑوسیوں کا حق دے، بھائیوں کا حق دے. آپ سوچے تو صحیح، امام اہل سنت اس حدیث کو لکھ کر کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. میرے عزیزو 10-20 کلو مٹی گردن میں لٹ